یہ مسجدیں، یہ خانقاہ ہیں، دین کے سلسلے انشاءاللہ باقی رہیں گے، اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، لاک ڈاؤن جب لگا تھا ہر کام بند ہو گیا، ٹرین بند، جہاز بند، ہر چیز بند، حکومت کی آفسیں بند، اور حکومت کے لوگ جو دنیا بھر کے دورے کرتے ہیں سب کے سب بند ہو گئے، لیکن الحمدللہ قرآن کا حافظ ہونا بند نہیں ہوا۔ جب مسجدیں بند ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، تو بچوں کو گھر میں بٹھا دیا گیا اور وہی ان کا حفظ شروع کرا دیا گیا۔ اور دوستو لاک ڈاؤن لگا، اور لاک ڈاؤن کے کھلتے کھلتے کم سے کم پورے ملک میں 20,000 بچے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ میں ان بچوں کو لاک ڈاؤن ہی حافظ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں حافظ ہو گئے۔ بتاؤ، اتنے خطرناک حالات تھے، سب بند، لیکن ہمارا دین بند ہوا تھا؟ نہیں بند ہوا۔ آج دارالعلوم دیوبند 1700 عالم پیدا کرتا ہے، اور ایک عالم کہیں بھی جاتا ہے الحمدللہ دین کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں جو علماء ہیں، آپ کے اڑیسہ میں میرے دوست مولانا سفیان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سے علماء، احمد علی صاحب، اور جو ہے نام نہیں سب کا یاد ہے، صورتیں سب کی پہچانتا ہوں، مولانا نقیب الامین صاحب ماشاءاللہ اپنے بزرگوں کی امانت کو اچھی طرح سنبھالے ہوئے۔ اور بتاؤ، جو امانت ان کے ہاتھ میں آئی ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ شاندار خدمت کر رہے ہیں۔ وہی تواضع، وہی فروتنی، وہی خدمت کا جذبہ، وہی مجاہدہ، وہی محنت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان جیسے علماء کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ سب دارالعلوم دیوبند تیار کر کے مختلف ملکوں، مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے۔ جب ایسے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے دین کے خدام تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کا سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں، آپ ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مدرسوں کو سینے سے لگاؤ۔ یاد رکھو، ہماری اسلامی حکومتیں بھی دین کی وہ خدمت نہیں کر رہی ہیں جو الحمدللہ یہ مدرسے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت، شام کی حکومت، یمن کی حکومت، مصر کی حکومت، اور دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی حکومتیں دین کی وہ خدمت نہیں کر رہی ہیں جو ان چپے چپے میں پھیلے ہوئے مدرسے اور مکتب کر رہے ہیں۔ یہ مکتب تو اور زوردار ہیں، مدرسوں سے بڑھ کر خدمت ہے کن کی؟ مکتبوں کی، جو مسجد میں چلتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو مسلمان رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن ہے، کلمہ پڑھا رہے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں، درود شریف سکھا رہے ہیں، دعائے قنوت سکھا رہے ہیں، اللہ اللہ کہنا سکھا رہے ہیں، قرآن کا ناظرہ پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں مکاتب۔ چنانچہ جو تعلیم مکتب میں دی جاتی ہے وہ فرض عین ہے، اور جو تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ تو دوستو، دین کا فرض عین بھی یہ مکتب ادا کر رہے ہیں، اور فرض کفایہ بھی یہ مدرسے ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان مدرسوں کو کچھ ہونے والا نہیں، اروے سروے ہوتا رہے، وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، اور انشاءاللہ یہ مدرسے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں، مدرسوں کے خلاف زبان کھولتے ہیں یا مدرسوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری سازشوں سے ان مدرسوں کا اور فائدہ ہے، ہماری سازشوں سے ان مدرسوں کو اور فائدہ۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں اقوام متحدہ اور یورپی ممالک، ان کے بڑے بڑے وزرائے خارجہ اکٹھا ہوتے ہیں اور رات بھر میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بند کر دو ان مدرسوں کو، بند کر دو، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، فلاں۔ رات بھر تجوید منظور ہوتی ہے، اور دوستو صبح کو کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا ہے، 200-300 مدرسے اور کھل جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ علماء جو مدرسوں کی بنیاد رکھتے ہیں، بنیاد رکھتے رکھتے تھک جاتے ہیں، آج یہاں بنیاد رکھنا، کل وہاں بنیاد رکھنا۔ الحمدللہ یہ بنیادیں رکھی جائیں گی اور یہ مدرسہ چلتا رہے گا، اور مدرسے اسی طرح سے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں لائیں، ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں لائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں آ گیا، بچہ ہمارا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، کسی ٹوٹے پھوٹے دیہات کا رہنے والا ہے، لیکن جب عالم بن جائے گا تو وہ جانشین بن جائے گا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بتاؤ، ہمارا بچہ گاؤں و دیہات کا رہنے والا اور وارث اور جانشین بن گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، ہم ڈاکٹر بھی چاہتے ہیں کہ بنے، انجینئر بھی بنے اور سائنسداں بھی بنے، لیکن یہ سب کچھ بن جائیں گے لیکن حضور سے نہیں جڑیں گے،
اور اگر عالم بن گئے تو ان کا سینہ جڑ جائے گا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی 6 بچے جن کے سروں پر دستار بندی رکھی گئی ہے اور عبا بھی دیا گیا، جبہ بھی دیا گیا۔ میں نے اور مدرسوں میں دیکھا جو جبہ دیتے ہیں تو پگڑی نہیں دیتے، پگڑی دیتے ہیں تو جبہ نہیں دیتے۔ یہاں ماشاءاللہ پگڑی بھی دی گئی اور جبہ بھی دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ ان کو روحانیت بھی ملے گی اور جسمانیت بھی ملے گی، انشاءاللہ مادیت بھی ملے گی اور روحانیت بھی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بچے فارغ ہوئے انہیں قبول فرما دے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے مسلمانوں بتاؤ وہ لوگ جو عالم ہیں اور جو عالم نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود سوال پیدا فرماتے ہیں اور اس سوال کا جواب یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ خود جواب دیتے انما یتذکر اولو الالباب، جو علم والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو طہارت والے ہیں، جو قرآن و حدیث والے ہیں، وہ براہ راست قرآن و حدیث سے نصیحتیں قبول کرتے ہیں۔ جو قرآن سمجھے گا نہیں تو وہ نصیحت کیسے قبول کرے گا؟ یہ براہ راست قرآن سے نصیحت، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت قرآن حدیث سے براہ راست یہ علماء حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء کے سایوں کو قیامت تک ہمارے سر پر باقی رکھے اور ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو قدر کرو گے تمہاری قدر ہوگی، اور اگر ان پر تنقید کرو گے تو فرشتے تمہاری خبر لیں گے، فرشتے تمہاری خبر لیں۔ مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء پر تنقید کرتے ہیں ان کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھر جاتا ہے۔ تو کیا ہم کو اس نحوست کی ضرورت ہے کہ اپنا چہرہ قبلے سے پھلوائیں؟ ہم ان علماء کی قدر کریں اور جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہم قوم لا یشقی جلیسہم، جن کے پاس رہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تم اللہ کے والوں کے پاس آؤ، بیٹھو علماء کے پاس، اگر عالم نہیں بھی بنو گے تب بھی بہت کچھ بن جاؤ گے، انشاءاللہ بہت کچھ بن جاؤ گے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے ایک نوجوان مسلمان گنہگار تھا، جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا، جہنم کی لائن میں لگ گیا۔ ایک طرف جنت کی لائن ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کی لائن میں، ایک گروہ جہنم کی لائن میں۔ وہ نوجوان گناہوں کی وجہ سے جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا، اب وہ لائن میں ہے، جاتا جا رہا چلتا جا رہا جہنم کی طرف، اتنے میں اس کی نظر جنت کی جو لائن لگی ہوئی اس پر پڑ جائے گی اور اس میں ایک بزرگ نظر آئیں گے، عالم مولانا اللہ والے نظر آئیں گے۔ وہ نوجوان پہچان جائے گا یہ وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے ایک دفعہ وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، میں نے ایک لوٹا پانی دیا تھا، تو یاد آ جائے گا۔ چنانچہ وہ لائن توڑ کر آئے گا اور کہے گا حضرت مجھے پہچانتے ہو؟ وہ مولانا کہیں گے میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہنے حضرت فلاں جگہ آپ کو وضو کے لیے ضرورت تھی پانی کی، پانی نہیں مل رہا تھا، میں نے ایک لوٹا پانی آپ کو دیا تھا۔ تو کہے گا ہاں یاد تو آیا کہ کسی نوجوان کو کہے گا میں ہی ہوں جس نے ایک لوٹا پانی دیا تھا۔ پھر کہے گا حضرت بڑی مصیبت کا مارا ہوا ہوں، جہنم کی لائن میں لگا دیا گیا ہوں، آپ میری سفارش فرما دیجیے، آپ میری سفارش فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ اللہ والے اللہ کے دربار میں جائیں گے، کہیں گے بار الہ اس جوان جو جہنم کی لائن میں لگا ہوا ہے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، جب اس نے تمہاری خدمت کی تھی تو میں اس کو بخش دیتا ہوں اور جہنم کی لائن سے نکال کر جنت کی لائن میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی خدمت ہے۔ کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ جو اللہ والوں کے ہیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یہ آج ابھی خرقہ پہنا ہے نا، انہی کے بارے میں کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھیں کو یدِ بیضا لیے بیٹھے اپنی آستین میں، ان کی آستینوں میں یدِ بیضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طبرانی کی حدیث ہے یجاء بالعالم والعابد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور ایک عابد کو لایا جائے گا، دونوں اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں، مولانا صاحب بھی اور دیندار صاحب۔ عابد اس کو کہتے ہیں جو دیندار ہے،
نیک کام کرتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، چلے لگاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا، اس کو عابد کہتے ہیں۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث کو عربی میں سمجھتا ہے۔ کس میں سمجھتا ہے؟ عربی میں۔ اردو میں سمجھنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج تک قرآن کو اردو پڑھ کر یا حدیث کو اردو پڑھ کر کوئی سمجھا نہیں ہے۔ دوستو غلط سمجھ لے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک صاحب ترمذی شریف رکھے ہوئے تھے، اس کا ترجمہ، اور اسی کو پڑھ پڑھ کے محدث بنے ہوئے تھے۔ ترمذی پڑھ پڑھ کے ترجمہ محدث بنے ہوئے تھے، اور ترمذی پرانے زمانے کی چھپی ہوئی تھی، ان کی اردو بھی کمزور تھی۔ اس میں لکھا تھا ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے۔ اب انہوں نے پڑھا ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے۔ ہلکے کو کیا پڑھ لیا؟ ہل کے۔ اب آئے مسجد میں ادھر ہل رہے ہیں، ادھر ہل رہے ہیں، اور ادھر بھی گرا دیا، لوگوں کو ادھر بھی گرا دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا کھا کر آئے تھے؟ بوڑھے بوڑھے لوگوں کا پیر تم نے توڑ دیا، ادھر بھی گرا دیا، ادھر بھی۔ کہنے لگے ترمذی میں لکھا ہوا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو یہ عربی نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ عربی نہیں پڑھے گا کچھ کا کچھ سمجھ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن لکھا اور بہت آسان لکھا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کوئی میرا ترجمہ اور کوئی میری تفسیر خود سے نہ پڑھے اگر عالم نہیں ہے تو علماء سے پڑھ کر سنے اور علماء کے سامنے رکھے، ان سے پڑھے تب جا کر سمجھ میں آئے گا، ورنہ تجربہ ہے کہ غلط سمجھ لے گا۔ دوستو عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کو عربی میں سمجھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عابد سے کہتے ہیں عابد اٹھو جنت میں چلے جاؤ۔ عابد صاحب خرامہ جنت میں جا رہے ہیں، بہرحال اچھا عمل تھا، جنت میں تو جائیں گے ہی، چلے جا رہے ہیں۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں ابھی۔ اب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ مولانا پھنس گئے کا کیا بات ہے، یہ عابد جنت میں جا رہا ہے، مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خیال کر سکتا ہے جو لوگ بہت جلد علماء سے بدگمان، تھوڑی تھوڑی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اب ایک عالم نے بتایا کہ مسجد میں لالٹین نہیں جلانا چاہیے، اس میں مٹی کا تیل ہوتا ہے، اس کے فرشتے سے اس کی بدبو سے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جیسا کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، بیڑی پی کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، تو اسی طرح سے یہ لالٹین نہیں جلانا۔ تو ایک دیہاتی کہتا ہے لگتا ہے کسی موم بتی کی فیکٹری والوں نے ان مولویوں سے پیکٹ کر دیا۔ دیکھ رہے علماء دین بتا رہا ہوں، تمہیں مسئلہ بتا رہا ہے، تمہیں مسجد میں جانے کے آداب سکھا رہا ہے، تم علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرح کے لوگ جو بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں وہ سوچنے لگے مولانا پھنس گئے، کیا بات ہے۔ بہرحال اب وہ عابد جنت میں جا رہا ہے، اتنے میں مولانا سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عالم قف حتی تشفع للناس، تم ابھی تنہا نہ جاؤ، تم ابھی رکو، لوگوں کی سفارش کرو، لوگوں کی سفارش کرو۔ تم دنیا میں تنہا نہیں رہتے تھے، خلق خدا کے بیچ میں رہ کر ان کی ہدایت کے سامان کرتے تھے، اس لیے آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے، وہ عابد جائے گا تنہا، لیکن تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے۔ حتی تشفع للناس، یہاں تک کہ لوگوں کی سفارش کرو۔ دوستو ایک جمع غفیر کی سفارش کرے گا، حافظ کا تو 10 کا کوٹا ہے، 11واں مشکل ہے، اور عالم کا کوٹا بھی نہیں ہے۔ ایک جمع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی تشفع للناس، یہاں تک کہ لوگوں کی تم سفارش کرو۔ دوستو ایک جمع غفیر کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کو عالم بنائے۔